الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا ایک عجیب اور غریب واقعہ سنائیں گے۔ ایک آدمی کے گھر شادی کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو اس آدمی نے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام کیوں لگایا؟ اس نے اپنے بچے کو اپنانے سے کیوں انکار کر دیا؟ اس نے اپنی بیوی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دربار میں کیوں لے کر گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی کو سنگسار کی سزا کیوں سنائی؟ اور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار ہونے سے بچایا اور اسے انصاف دلایا؟ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ مزید معلوماتی، تاریخی اور دلچسپ اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یہ قصہ مکمل تحقیق شدہ ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ کا ایک سپاہی جس کا نام ہے سمتا، اس کی تعبیر زہنہ کی عورت سے شادی کرنی، اور وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ جب ہیثم نے دیکھا کہ میرے گھر میں 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ اپنی بیوی پر بدکاری کے الزامات لگانے لگا اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ ہیثم کا غصے سے خون کھولنے لگا۔ وہ اپنی بیوی پر مسلسل چلاتا ہی رہا اور اس کی زوجہ یہی کہتی رہی، وہ اللہ جس نے میرے پیٹ میں 6 ماہ تک بچہ رکھا ہے، وہ اللہ اس کا گواہ ہے کہ یہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ جب ہیثم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو اسے اپنی زوجہ پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا اور اس پر مسلسل الزام لگاتا رہا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچا اور روتے ہوئے کہا، حضور، میں ملک شام تجارت کے لیے چلا گیا تھا۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا تو مجھے مبارکباد دی گئی کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ حضور، میری شادی کو تو ابھی 6 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ اب مجھے انصاف چاہیے کیونکہ یہ میرا بچہ نہیں، میری بیوی نے شادی سے پہلے ضرور بدکاری کی ہے۔ اس وقت عرب میں یہی رواج تھا کہ وہ لوگ 6 ماہ کے بچے کو حلالی نہیں مانتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس کی بیوی نے نہایت ادب و احترام سے عرض کرنے لگی، حضور، یہ بچہ اس کا ہی ہے، میں نے کوئی بڑی گناہ نہیں کی ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور ان کو اس کام پر لگا دیا کہ 6 ماہ کے بچے کو حرام مانا جاتا ہے یا حلالی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک کے نامور حکیموں کو طلب کیا اور حکیموں سے پوچھا کہ کیا 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو حکیموں نے بھی اس بات کا انکار کیا کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے اعضاء ٹھیک نہیں بن پاتے۔ چنانچہ یہ تفصیل حاصل کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بیوی کو فیصلہ سنا دیا جو 6 ماہ کا بچہ حلالی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس عورت کو رجم کی سزا دی گئی۔ وہ عورت چیخنے چلانے کی بجائے پرسکون رہی اور مقتل کی طرف سے پاؤں کے ساتھ چل پڑی کہ بدکار عورت نے 6 ماہ کا بچہ جنم دینے کی وجہ سے اسے رجم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ خبر پھیلتی پھیلتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف پہنچ گئی۔ سب لوگ میدان میں پہنچ رہے تھے جہاں اس عورت کو سنگسار کیا جا رہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی، پوچھا کہ آج کسی عورت کو 6 ماہ کا بچہ پیدا ہونے پر رجم کیا رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اس عورت کا حساب پورا لیا گیا ہے، طبیبوں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے اور عرب کا رواج بھی یہی ہے کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ضرور اس عورت نے شادی سے پہلے بدکاری کر لی ہوگی، اس وجہ سے آج اس کو سنگسار کیا جا رہا ہے اور سپاہی اس کو میرے حکم سے لے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ تو قرآن میں بھی ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کیا سورہ بقرہ کی آیات نمبر 233 میں حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ مقرر نہیں کی گئی؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے جی ہاں نقل کی گئی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ سورہ اعراف کی آیات نمبر 15 یا 24 میں معاہدہ دلانے کی عمر مقرر نہیں کی گئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے بالکل کی گئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم اس ماہ میں سے دودھ پلانے کے 24 ماہ نکال دیں تو حمل کے صرف 6 ماہ بچتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے اور سپاہیوں کو اس نے میدان کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا اور عورت کو سنگسار ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ خود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر میدان کی طرف نکلے، ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے جا رہے تھے کہ اگر آج آپ مجھے ایک نہ روکتے تو میں ایک بے گناہ کو سزا دیتا۔ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کیے جا رہے تھے کہ ابھی تک اس عورت کو سزا نہ دی گئی ہو۔ تو ایسا ہی ہوا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ اس عورت کو زمین کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس کا سر باہر ہے اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ جس کو کڑا ہوا ہے وہ تو صبر میں ہے، جو ملاقات کے لیے آئی ہے وہ زار و قطار رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دیا۔ اس وقت اس نے اپنی روتی ہوئی بہن سے یہ بات کہی کہ میری بہن سلامت رہو اور غم نہ کر۔ خلیفہ کے حکم پر مجھے رجم کیا جا رہا ہے، لیکن میں اس اللہ کی قسم کھاتی ہوں زنا تو بڑی دور کی بات مجھے کبھی کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت سپاہیوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اس کے بیٹے کو بھی پیش کیا گیا۔ اس بچے کی صورت و بشاشت بالکل اس کے والد کے اوپر تھے۔ والد نے ابھی تک بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ والد نے جب بچے کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اس سے عرب میں 6 ماہ کے بچے غور کیا جانے لگا۔ اس کے بعد جدید دور میں بھی 6 ماہ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس دور میں تندرستگی کا بچہ پیدا ہونا محال تھا، اس کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد فقہ کا اسلام کا قرآن پاک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے 6 ماہ کے حمل کو حلال حمل قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد یقیناً بہت سے شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں تسلسل قائم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اس واقعے میں بہت سی حکمتیں چھپی ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم۔